السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، شہزادے نے قرب و جوار کی ریاستوں مثلاً پرتاپ گڑھ، جادرا، سیتا مئو اور رتلام وغیرہ کو اپنی نئی حکومت کی طرف سے خطوط روانہ کیے اور ان کو اپنے ساتھ جنگ میں شرکت کی دعوت دی، مگر سوائے جادرا کے شاہی خاندان کے ایک فرد عبدالقادر کے اور کسی کا جواب نہ آیا۔ نومبر میں شہزادے کی طاقت کافی بڑھ گئی اور اس نے نیمچ کو اپنے فوجی دستے بھیجے، جنہوں نے جیران کے مقام پر انگریزی فوجوں کو شکست دی اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ہنری ڈورنٹ کے پہنچنے پر، جو وسطی ہند میں گورنر جنرل کا ایجنٹ تھا اور جس کا ہیڈ کوارٹر اندور تھا، یہ محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ اسی دوران میں مئو میں بغاوت ہوئی اور باغی یہاں سے اندور چلے گئے اور پھر جلدی گوالیار آ گئے۔ شہزادہ اس وقت دھولپور اور گوالیار میں مصروف تھا اور گوالیار کینٹونمنٹ کو بغاوت پر آمادہ کر رہا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہو کر آگرہ پر حملہ کریں۔ یہاں سے انقلابی فوجوں کو لے کر اس نے دریائے چمبل کو کچا پل بنا کر پار کیا اور دھولپور کی تحصیل پر حملہ کیا، جس میں کافی روپیہ ہاتھ آیا اور فوج کی طاقت بھی بہت بڑھ گئی۔ شہزادے کی کارکردگی اور لیاقت نے اس علاقے کے مسلمانوں میں جہاد کی آگ بھڑکا دی اور وہ دین و وطن کی خاطر سربکف ہو کر نکل آئے۔ دھولپور میں کچھ دن رکنے کے بعد وہ آگرہ کی طرف بڑھا۔ اب نیمچ اور نصیر آباد کے باغی دستے بھی اس کی کمان میں تھے۔ آگرہ میں گھرتٹ کی فوجوں نے دہلی سے آ کر انقلابیوں کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، گوالیار میں 27 مئی 1857 عیسوی سے بغاوت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں، مگر باقاعدہ طور پر 14 جون 1857 عیسوی سے شروع ہوئی، جبکہ شام کو چھاونی اور مسکوٹ گھر میں آگ لگی اور پھر دوسرے بنگلوں میں بھی شعلے نظر آئے۔ اسی رات کو فوج میں بغاوت ہو گئی، توپ خانہ تک بگڑ گیا، انگریز افسران کچھ قتل ہوئے اور کچھ نے بھاگ کر جان بچائی۔ گوالیار کا راجہ اگرچہ انگریزوں کا وفادار تھا، مگر عوام اور فوج اس کی مخالف اور جنگ آزادی میں سب سے آگے تھی۔ رانی بیضہ بائی بھی، جن کو انگریزوں نے اجین میں قید کر دیا تھا، انقلابی صفوں میں شامل تھیں۔ دہلی کے ایک اخبار میں 3 اگست 1857 عیسوی کو یہ اطلاع شائع ہوئی: خبر گوالیار، زبانی خواص آئندہ گوالیار کی مدرک ہوا کے ساتھ 8000 سپاہی کنٹونمنٹ، باقی مجاہدین سب مل کر 12000 آدمی شاہجہاں آباد کی طرف روانگی پر مستعد ہیں، مگر ان کو صرف انتظار یہ ہے کہ ایک کمپوتکن اور دوسرا اندور کا آ جائے۔ دوستو، مہاراجہ اندور انگریزوں کا وفادار تھا، مگر اس کی فوج اور عوام، جس کو ظاہر ہے کہ انگریزوں سے کوئی نقصان نہ پہنچا ہوگا، اپنے ملک کی آزادی پسند عوام کے ساتھ تھی۔ وہ مہاراجہ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ بغاوت کر کے ان کے ساتھ دہلی چلے، مگر مہاراجہ نے مجبوری ظاہر کی کہ نہ تو مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ فوج بھرتی کروں اور نہ یشونت راؤ ہولکر اتنا روپیہ چھوڑ مرے ہیں۔ پھر بھی اندور کے باہری علاقوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ہولکر باغیوں کے ساتھ ہے اور اس افواہ نے باغیوں کی بڑی ہمت افزائی کی۔ 1 جولائی 1857 عیسوی کو اندور میں بغاوت ہوئی۔ باغی سپاہیوں اور عوام نے ریزیڈنسی پر حملہ کیا، انگریزوں کو قتل کیا اور خزانہ چھاونی کو لوٹ لیا۔ یہاں انقلابیوں کی رہنمائی رسالدار محمد سعادت خان کر رہے تھے، جنہوں نے تقریباً 12000 آدمی، جن میں سپاہی، عوام اور مجاہدین وغیرہ شامل رہے، جمع کر لیے تھے اور مئو کے باغیوں کے ہمراہ دہلی روانہ ہوئے۔ ڈورنٹ اپنے سکھ اور بھوپالی دستوں کے ساتھ سیہور میں پناہ گزین تھا۔ اندور کے علاوہ ڈنگ، کوٹا، بھوپال اور بھرت پور کی فوجوں نے بھی بغاوت کی، جبکہ والیہ نے ریاست وفادار رہے۔ دوستو، اندور کے فوراً بعد مئو میں بھی شورش ہوئی، افسران قتل ہوئے اور آگ لگائی گئی۔ باغی فوجیں اور عوام اندور روانہ ہو گئی اور وہاں سے گوالیار ہو کر دھولپور پہنچے اور گوالیار میں ان کی قیادت شہزادے فیروز نے سنبھالی۔ ریاست دھار کا راجہ تو کم سن تھا، لیکن اس کی ماں اور چچا دونوں نے انقلابی جدوجہد میں حصہ لیا۔ خصوصاً اس کی فوج کے عرب اور افغان دستوں نے جیسے ہی اندور کی ریزیڈنسی پر حملے کی خبر سنی تو بغاوت شروع کر دی، اور اندور یہاں سے صرف 32 میل دور تھا۔ دوستو، باندہ کے نواب علی بہادر خان اپنے علاقے کے انقلابیوں کی رہنمائی کر رہے تھے۔ باندہ میں بغاوت کا آغاز اس وقت ہوا جب فتح پور کے انقلابی 8 جون 1857 عیسوی کو یہاں پہنچے۔
یہ بغاوت جلد دھیمی پڑ گئی، لیکن جب کانپور کی خبریں 14 جون 1858 عیسوی کو پہنچی تو پھر بے چینی پیدا ہوئی اور کھلم کھلا بغاوت شروع ہو گئی۔ سپاہیوں نے حسب دستور انگریزوں کے مکان لوٹے، خزانے پر قبضہ کیا اور میگزین وغیرہ لے کر کانپور پہنچے۔ نواب نے انگریز عورتوں اور بچوں کو اپنے محل میں پناہ دی، لیکن دوسری طرف وہ آزادی وطن کی جدوجہد میں بھی پیش رہے۔ انہوں نے فوج منظم کر کے راج گڑھ کے قلعے پر حملہ کیا اور فتح پائی۔ 11 ستمبر 1857 عیسوی کو رانا کنور سنگھ فوج کے ساتھ یہاں پہنچے اور اس موقع پر کنور سنگھ کی فوج نے بہادر شاہ کو ایک اطلاع بھیجی جس میں انگریزوں کی بہار میں شکست اور اپنے باندہ پہنچنے کے حالات تحریر کیے گئے تھے۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔